اب جب آپ ترجمہ قرآن پڑھیں گے تو ترجمہ قرآن کے اس طریقے کو جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اختیار کرتے ہوئے ایک عدد ڈائری اور قلم اپنے پاس ضرور رکھیں. ذرا اچھی سی موٹی ڈائری رکھیں تو اچھی بات ہے، میری طرح چھوٹی سی یہ ڈائری نہ رکھیں، ختم ہو جائے گی. تو ایک عدد ضخیم سی ڈائری اور قلم ہمیشہ اپنے پاس رکھیں. اب دوران ترجمہ قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو راز آپ پر کھلیں، آپ حیران ہوں گے جب آپ قرآن پڑھیں گے نا، آپ پر راز کھلتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے، بکھرتے چلے جائیں گے، نکھرتے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. اور آپ سدھرتے چلے جائیں گے، کیونکہ قرآن کی ستھری نتھری باتیں آپ کو سدھار دیں گی. اس لیے ترجمہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ نے ڈائری قلم ضرور رکھنا ہے. شیطان رکھنے نہیں دے گا، آپ نے رکھنا ہے. کیونکہ ہمارا تجربہ ہے، لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں نا، کوئی مسئلہ ذہن میں آتا ہے، اچھا جی ہم مفتی صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے، قاری صاحب سے، جو بھی ہم پوچھ لیں گے. جب پوچھنے کے لیے آتے تو مسئلہ ہی بھول جاتے ہیں، شیطان بھلا دیتا ہے. تو اس لیے قلم کاغذ ڈائری اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے. اب ترجمہ قرآن پڑھتے ہوئے جو راز آپ پر کھلے، جو عقدے حل ہوں، جو گریں کھل جائیں، سماج کے جو مذہبی جھوٹ بے نقاب ہوں، جن عقائد و نظریات سے آپ کو آگاہی حاصل ہو، انہیں اختصار کے ساتھ باحوالہ نوٹ کرتے چلے جائیں. جی آپ نے فلاں سورت نمبر، فلاں آیت نمبر میں یہ مضمون پڑھا، ترجمے میں یہ بات تھی، فوراً اس کو چھوٹا سا نوٹ کر لیں. آغاز سے اختتام تک پابندی کے ساتھ اسی طریقے کار پر کاربند رہیں. جب الحمدللہ سے بالکل آخر سورہ والناس تک آپ پہنچ جائیں گے، سورۃ الناس ختم ہو جائے گی، تو آپ کے پاس ایک بہترین ذخیرہ جمع ہو جائے گا. حقائق کا، معلومات کا، جو راز آپ پر کھلے ہیں، جو معاشرے کے، سوسائٹی کے جھوٹ، رسومات، بدعات آپ پر کیا کہتے ہیں، ان کا پردہ الٹا ہے آپ کے سامنے، وہ ایک ذخیرہ آپ کے سامنے آ جائے گا. توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، جنت جہنم کا، سماج کے، معیشت کے، معاشرت کے موٹے موٹے اصول کا. اب آپ اپنے معاشرے میں نگاہ ڈالیں کہ ترجمہ قرآن پڑھتے ہوئے بالخصوص توحید، رسالت، آخرت، ختم نبوت، معیشت، معاشرت، اطاعت اور دیگر موٹی موٹی باتوں بارے جن قرآنی نظریات سے آپ متعارف ہوئے ہیں، معاشرے میں ان نظریات کا پرچار کون سا طبقہ کرتا ہے؟ کون سا طبقہ ان نظریات کو انبیاء کی میراث اور قرآن کی عطا سمجھتا ہے؟ بس یہی وہ طریقہ کار ہے جس سے آپ کی حق سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور اہل حق طبقے سے بھی ملاقات ہو جائے گی. قرآن پھر اب معاشرے میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں نا، لوگ اٹھاتے ہیں دین کے نام پر، تو آپ دیکھیں قرآن دین اور دنیا کے کون سے مسائل کو اٹھاتا ہے، زیر بحث لاتا ہے، اور کون سے مسائل پر گفتگو ہی نہیں کرتا، نظر انداز کرتا ہے. اس سے بھی آپ کو آگاہی حاصل ہو جائے گی. کیونکہ ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ بات آگے آئے گی، ہمارے معاشرے میں اہل حق بھی بسا اوقات متشدد ہوتے ہیں، فروعی مسائل میں اپنا وقت ضائع کرنے لگتے ہیں. لیکن قرآن کریم آپ کو یہ مزاج بھی عطا کر دیتا ہے کہ آپ نے کن مسائل پر وقت صرف کرنا اور کن مسائل پہ وقت صرف نہیں کرنا. آپ جب یہ طریقہ اختیار کریں گے، آپ کے پاس ڈائری میں حقیقتیں جمع ہو جائیں گی. وہ حقیقتیں دیکھیں معاشرے میں کون سا طبقہ بیان کرتا ہے، بس حق سے بھی ملاقات ہوگی، اہل حق سے بھی آپ کی ملاقات ہوگی. اگر آپ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل نہ ہوتے ہوئے بھی ایک بہترین ڈاکٹر، ایک بہترین انجینئر اور ایک بہترین وکیل کی پہچان رکھ سکتے ہیں اور رکھتے ہیں، تو حق اور اہل حق کی پہچان تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ ضابطہ یہ ہے، جو چیز جس قدر حقیقت ہوتی ہے اسی قدر وہ آسان اور ظاہر باہر ہوتی ہے. تو اللہ کو پا لینا سب سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو ہر ایک سے بڑھ کر ظاہر اور باہر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہی اول و آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ہر چیز کا اسے علم ہے. یہی وہ طریقہ کار ہے ترجمہ قرآن پڑھنے کا جس سے آپ کا یہ سوال بھی حل ہو جائے گا کہ آخر ہم کس مولوی کی مانیں، کس عالم کی بات مانیں. ہر ملا، ہر عالم اپنی بولی بولتا ہے. جب آپ یہ طریقے اختیار کریں گے تو آپ کا یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا، اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا.
اور آپ بے اختیار پکار اٹھیں گے کہ یہ اعتراض تو ہماری اپنی نادانیوں کا نتیجہ تھا، دین سے دور بھاگنے کا نتیجہ تھا کہ ہم کس مولوی کی بات مانیں، یہ تو ہماری اپنی نادانی تھی، ہم کس وکیل کی بات مانیں، ہم کس ڈاکٹر کی بات مانیں۔ کبھی کہا ہے آپ نے عقل استعمال کی ہے نا؟ تو یہاں بھی کر لیں بھائی، آپ کی مہربانی نہیں ہماری مہربانی، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب اس طریقہ کار کی ایک جھلک، خیر ہم اس کو اگلے سوال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کو میں نے یہ طریقہ کار بتایا کہ قرآن کریم کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اب آپ یہ طریقہ کار اختیار کریں گے، حق بھی کھل جائے گا، اہل حق بھی سامنے آ جائیں گے۔ لامالہ کچھ ساتھی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ آپ نے تھیوریٹیکلی تو بات کر لی، ایک تھیوری تو پیش کر دی کہ آپ یہ طریقہ اختیار کریں، تو ذرا یہ طریقہ اختیار کر کے آپ بتا دیں تاکہ ہمارے لیے چلنا آسان ہو۔ تو جو طریقہ میں نے آپ کو سوال نمبر 25 میں ابھی بتایا ہے کہ آپ یہ طریقہ اختیار کریں، اس کا نمونہ میں آپ کو سوال نمبر 26 میں بتاؤں گا کہ یہ طریقہ یوں اختیار کریں گے تو یہ عقدے آپ کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ سوال نمبر 26 میں آپ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی، ضرور سنیے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔